نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام. تو پیشکش سیف الرحمن. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان سن 1442 ہجری کے چوتھے اور آخری جمعے یعنی 7 مئی سن 2021 کی رات قطر کے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمن کا سلام و تحیات. سامعین، ماہ رمضان اپنے اختتام کے قریب ہے اور آج ہم اس مبارک مہینے کا آخری حلقہ پیش کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں آئندہ بھی اگلے سال بھی ماہ رمضان عطا کرنا، ہم اس کے محتاج ہیں. محترم مولانا، سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل اگر ماہ رمضان کے آخری ایام کے حوالے سے اور آج کے جمعے کو ہمارے ہاں تو بالعموم جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، آپ کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب ہے آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں جو بھی ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں ان کے سامنے جو ہے ماہ رمضان کو غنیمت جاننے کے بارے میں، اور اس کے بعد اس بات کی یاد دہانی کر دی کہ آنے والا سال بھی جو ہے اللہ تعالی ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں اور بھی رمضان لکھ دیں. کیونکہ صاحب بھائی، بہت سارے حضرات جو بھائی بہنیں ایسی ہیں جن کو گزشتہ رمضان میں ہم نے دیکھا تھا، رمضان کے بعد بھی وہ موجود تھے، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے جو ہے وہ اب دنیا میں نہ رہے. ایسی بہت بڑی خاصی تعداد ہے. جی، مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ رمضان جو ہے ان کے لیے آخر رمضان تھا. اب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی نیکیوں میں اضافے کے لیے ایک اور رمضان ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ رکھا تھا. اب آنے والے سال تک جو ہے کتنے لوگ رہیں گے، کتنے لوگ نہیں رہیں گے، اور کتنے لوگوں کے لیے یہی رمضان آخر رمضان ہوگا، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے آپ نے جو توجہ دلائی کہ اس رمضان کو غنیمت جانیں اور ہماری زندگیوں میں بار بار ایسے رمضان آئیں اور ہم ان رمضانوں میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنی زندگیوں سے مٹا دیں. تو ایسی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے. تو یہ جذبہ آنے کے لیے آپ نے جو قیمتی باتیں پیش کی، ان باتوں پر بہت بڑی خوشی ہوئی، اور امید ہے کہ سامعین بھی، مرد و خواتین بھی ان باتوں کا صحیح اثر لے کر بھرپور استفادہ کر کے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات صاحب ہے جو آپ نے جس طرح توجہ دلائی کہ جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایسی کوئی اصطلاح جو ہے اسلامی تعلیمات میں ہمیں نہیں ملتی ہے کہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ ماہ رمضان کے آخری جمعے کا نام دیا جاتا ہے. تو جب ہمیں اسلامی کتابوں میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ فقہ کی کتابوں میں ایسی اصطلاح نہیں ہے، تو پھر اس کا استعمال ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اور جمعۃ الوداع اس شخص کے لیے کہا جائے گا کہ اگر قیامت آ رہی ہو
تو سب سے آخری جمعہ جب کہ دنیا ختم ہو جائے، یا ہر انسان کی زندگی کا آخری جمعہ اس کے بعد اسے اور جمعہ نہ ملے؟ اب اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہوتا ہے، اسی لیے ایسے عجیب و غریب اصطلاحات کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ صرف جمعۃ الوداع ہی میں نہیں بلکہ ہر ایک جمعہ کی قدر کریں، اور صرف ماہ رمضان کے آخری جمعہ ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر جمعے کی قدر کریں، جمعے کا خطبہ سنیں، جمعے کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جمعہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے جمعہ کے دن عبادات کی وجہ سے جو بشارتیں بتائی گئی ہیں ان بشارتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اور اب آتے ہیں سوالوں کی طرف، اور سوالات بھی بطور خاص ماہ رمضان کے آخری ایام سے متعلق ہیں۔ سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت پانے کے لیے صرف 27 رمضان کی رات میں جاگ کر عبادت کرنا کافی ہے یا 5 طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے؟ یہ صاحب اس کا جواب ہمیں پیارے نبی کی احادیث میں ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح واضح فرماتے ہیں: تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لوگ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو جب پیارے نبی نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ شب قدر ماہ رمضان کے اندر ہوتی ہے، آخری عشرے میں ہوتی ہے اور طاق راتوں میں ہوتی ہے، ایک فیصلہ تو پیارے نبی نے کر دیا اور طاق راتوں کی وضاحت آپ نے کر دی۔ مسند احمد و ابو داود میں حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں: التمسوها فی العشر الاواخر فی رمضان فی العشر الاواخر فی الوتر۔ پھر آپ نے الفاظ صراحت کے ساتھ اس طرح بتائے: فی 21 او 23 او 25 او 27 او 29۔ تو آپ نے جو ہے 5 راتوں کا ذکر کیا، تو جو راتیں آتی ہیں 20 تاریخ کا روزہ جب گزرتا ہے تو 21ویں رات آتی ہے، اور جب 22ویں تاریخ کا روزہ گزرتا ہے تو 23ویں رات، اور 24واں روزہ گزر جاتا ہے تو 25ویں رات آتی ہے، اور 26 کا روزہ افطار کرتے ہیں 27ویں رات آتی ہے، اور 28واں روزہ افطار کرتے ہیں تو 29ویں رات آتی ہے۔ اب یہاں پر سے بھی بعض لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر صرف 27ویں رات میں آتی ہے، تو اس کی بعض وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 طاق راتوں میں شب قدر کی فضیلت کو تلاش کر کے فائدہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی ترغیب دی، تو کچھ سالوں میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو جو نشانیاں پیارے نبی کی طرف سے بتائی گئیں کہ شب قدر گزرنے کے بعد دوسرے دن جو ہے صبح سورج کی شعاعیں جو ہے وہ ان میں تیزی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سورج جو ہے بہت دیر تک اس طرح رہے گا جیسے ہمیں رات میں پورا چاند نظر آتا ہے، تو ایسی کوئی نشانیاں پھر وہ رات پرسکون ہوگی، اور اسی طرح شہاب ثاقب جو ہے وہ شیطانوں کو نہیں جلائیں گے۔ تو ایسی علامتیں جو ہے بتائی گئے، تو بعض صحابہ کرام کو 27ویں رات میں علامتیں نظر آئیں، تو انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ جو ہے صرف 27ویں رات میں ہی شب قدر ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب یہ بات فرماتے ہیں۔ لیکن وہیں پر صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اور مجھے جو خواب بتایا گیا کہ شب قدر وہ رات ہوگی جب کہ بارش ہوگی، اور بارش کے اندر جب مسجد میں کیچڑ ہوگا تو کیچڑ میں میں سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ منظر میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ خواب پیارے نبی کو بھی بتایا گیا، صحابہ کرام کو بھی بتایا گیا۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں جیسا کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس رات کا ہم نے خاص طور پر جب غور کیا وہ تھی 21ویں رات، اور اسی طرح صحیح مسلم میں عبداللہ بن انیس یہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک سال پیارے نبی نے بتایا کہ اس سال جو ہے شب قدر میں بارش ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ وہ سال جو ہے 23ویں رات تھی۔ تو حافظ ابن حجر جو ہے فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے ساتھ کہ اگر ایک رات میں شب قدر کی تعین کر دی جائے تو لوگ جو ہے زیادہ محنت نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، صرف ایک رات میں محنت کر کے خاموش ہو جائیں گے، تو زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے 5 راتوں میں محنت کریں گے تو زیادہ ثواب حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح کئی حکمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے سامنے یہ طریقہ رکھا کہ ہر رات یہ شب قدر منتقل ہوتی رہے، اور کسی سال کسی رات میں ہوگی اور کسی سال کسی اور رات
میں ہوگی اس طرح 5 راتوں میں منتقل ہوتی رہے گی تاکہ لوگ زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اس حکمت کے ساتھ، کئی حکمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے اور یہی طریقہ پیارے نبی نے بتایا۔ تو صاحب جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ صرف 27ویں رات میں جاگنے سے اس کی فضیلت ملے گی، اگر اس رات میں 27 کے بجائے 25 یا 23 یا 21 یا کسی اور رات کو ہو جائے تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ اسی لیے جب جاگ ہی رہے ہیں، اگر موقع ہے، سہولت ہے، تو کوشش کریں کہ 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کریں اور مطلوبہ طریقے سے اس رات کو تلاش کر کے جو عبادات بتائی گئی ان عبادات کو انجام دیں، تاکہ شب قدر کی جو فضیلت سے بھی بتائی گئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس کا مطلب علماء نے بتایا کہ 83 سال 4 مہینے اگر کوئی بندہ مسلسل جو ہے عبادات کرتا رہے تو جتنا ثواب حاصل کرے گا، یعنی تقریباً 83 سال 4 مہینوں میں جتنا ثواب اس کو ملے گا، تو اس رات کے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ بندہ اس سے زیادہ اجر، ثواب اور مقام و مرتبہ اور فضیلت حاصل کرے گا۔ اسی لیے ایسے جو نیک کام کرنے کے جو مواقع ملتے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور پیارے نبی نے جو بات بتائی مسند احمد کے اندر کہ من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ، اگر کوئی شخص ایسی رات کی فضیلت سے محروم ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ بہت بڑا محروم ہے، تو ایسی محرومی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی زندگی کو، دنیا و آخرت کی زندگی کو سنوار لیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اگلا سوال ہے مولانا کہ جن لوگوں کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لوگ طاق راتوں میں کیا کر سکتے ہیں، اور شب قدر کو پانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جیسے بھائی ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ یعنی کئی باتوں کو، یا بلکہ جنہوں نے بھی سوال کیا ہے کئی جو ہے موضوعات کو ایک جگہ جو ہے گھیر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شب قدر کی فضیلت پانے کے لیے کیا کریں، اور جو حضرات شب قدر کی فضیلت پانے کے لیے موقع نہیں رکھتے ایسے لوگ کیا کریں۔ تو پھر ہم تمام مسلمانوں کو ان کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جن کے پاس مجبوری ہے تو ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، تو ان تمام باتوں کا جواب اختصار کے ساتھ دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جی، اس میں سے پہلی بات جو ہے شب قدر کی فضیلت پانے کے لیے پیارے نبی نے کیا کیا اور کس بات کی ترغیب دی۔ پہلی بات آپ نے کیا کیا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، کہ پیارے نبی کا طریقہ یہ ہوتا جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو احیا لیلہ وایقظ اہلہ وجد وشد میزرہ، کہ آپ جو ہے راتوں میں بیدار رہتے، اپنے گھر والوں کو بیدار رہنے کی ترغیب دیتے، اور آپ جو ہے کمر بستہ ہو جاتے، کثرت سے عبادت میں اپنا وقت آپ گزارتے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ اب آتی ہے صاحب دوسری بات کہ آپ نے امت کو کس بات کی ترغیب دی ہے۔ وہ بات ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی بھی شخص جو ہے ایمان اور اخلاص کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صاحب بھائی 2 باتیں آ گئیں۔ اب آتی ہے تیسری بات کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے پیارے نبی کون سا طریقہ اپنایا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی نے لیلۃ القدر کی فضیلت پانے کے لیے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، 10 دن کا اعتکاف آپ نے کیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اس عشرے میں نہیں، آگے ہے لیلۃ القدر، پھر آپ نے 10 سے لے کر 20 تک کا اعتکاف کیا۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ جو شب قدر ہے وہ تیسرے عشرے میں ہے، یعنی 20 سے لے کر 30 کے دوران ہوگی۔ تب پیارے نبی نے تیسرا عشرہ بھی اعتکاف آپ نے فرمایا۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جو اعتکاف کرے، اور اعتکاف میں جو ہے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں، قرآن کی تلاوت، دعا، توبہ، استغفار، اس طرح اپنا وقت جو ہے زیادہ نیک اعمال میں گزاریں۔ اب اس کے بعد سے ایک اہم بات جو ہمیں ملتی ہے کہ لیلۃ القدر کے موقع پر جو مسند احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر جو بات ہمیں ملتی ہے کہ شب قدر چونکہ یہ دعاؤں کی رات ہے اور مسلمان جو ہے اپنی قسمت سے، اپنے نصیب سے پریشانی یا جو اگر کوئی برائی لکھی ہے اسے ہٹا کر بھلائی جو ہے وہ حاصل کرنے کی دعا مانگتے ہیں، اسی لیے اس رات کی دعا کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پیارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر لیلۃ القدر کا اندازہ مجھے ہو جائے کہ کون سی رات ہوگی تو میں کیا کروں؟ تب آپ نے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو خاص طور پر اور عام طور پر ساری امت کو آپ نے ترغیب دی کہ قولی، تمہیں دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو اس دعا کی بنیاد پہ صحابہ علماء نے بات پیش کی کہ یہ رات دعاؤں کی رات ہے۔ جس طرح ہم
اس رات میں جو ہے قیام کی نماز یعنی فرض نمازوں کے علاوہ سنت نمازوں کے علاوہ وطر کے ساتھ ساتھ وطر سے پہلے تراویح یا تہجد یا قیام کی نماز پڑھتے ہیں، اور مسلمان مرد و خواتین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کثرت سے دعائیں مانگے، دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ساری امت اسلامیہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دعائیں مانگے۔ تو اس طرح جو ہے یہ رات دعا یعنی دیگر نیک اعمال کے ساتھ ساتھ دعاؤں میں بھی گزاری جائے۔ اب آتی اس بات سے بھائی کہ جو آپ نے یہ جو سوال پیش کیا کہ جن کے پاس کوئی عذر ہے، یعنی مثال کے طور پر عذر سے مراد جو حضرات مثلا جن کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو ہم کسی کو مطلب ہے کہ مجبور تو نہیں کر سکتے کہ آپ ڈیوٹی چھوڑ دیں، لیکن اگر ان کو دن میں اگر ڈیوٹی ملتی ہے تو یہ ان کے لیے رات میں جاگنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر جو ہے ان کو چھٹی کا حق ہے تو پھر وہ چھٹی بھی لے سکتے ہیں، لیکن ایسی سہولت نہیں ہے، رات ہی میں ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے، چھٹی نہیں ملتی ہے، تو یہاں پر صاحب ہم یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے دوسرے دنوں میں جو نیک کام کیا کرتے تھے، جیسے ہر رات میں تو فرض نماز مسلمان پڑھتے ہیں، اور دوسری راتوں میں بھی آپ تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد کی سنت تراویح وتر آپ پڑھا کرتے تھے، تو ان تمام نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ جہاں کہیں بھی ہو تو آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جب موقع ملتا ہے تو آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کر لیں، دعا کر لیں، ذکر و اذکار کریں۔ تو کام کے ساتھ ساتھ سے بھائی زبان سے یعنی انسان ہاتھ سے کام کرتا ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے وہ تو دعاؤں میں ذکر و اذکار میں مصروف رہ سکتی ہے، اور اسی طرح جو ہے قرآن کی تلاوت اگر کرنے کا موقع نہیں ہے تو آج کل ماشاءاللہ موبائل کے اندر بھی جو ہے قرآن کی تلاوت جو ہے آپ آن کر کے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ چونکہ آپ کی اختیار سے معاملہ باہر ہے، تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد کریں گے صاحب سورۃ البقرہ 286 کے اندر کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی کے اوپر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری عائد نہیں کرتا ہے۔ اس بات کی بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے شب قدر کو پانے کے لیے سہولت عطا کرے، تو جس حد تک سہولت ملتی ہے اس حد تک آپ جو ہے محنت کر کے دعا مانگ کے عبادات ادا کر کے دعا مانگ کے اس رات کی فضیلت حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیر مولانا، اس میں ایک تجویز ذہن میں آئی ہے کہ مختلف ڈیوٹیوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں مسلسل سوچ و بچار ہوتا ہے، لکھنا ہوتا ہے، لکھنے کے کام میں ہوتا ہے، اس میں نسبتاً مشکل ہوتی ہے، لیکن کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی سلائی کا کام کر رہا ہے، کوئی کڑھائی کا کام کر رہا ہے، تو ایسے میں کام کرتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ کلمات اپنی زبان پر اگر لاتے رہیں تو بھی امید ہے کہ کافی اجر جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر جو لوگ مسلسل سوچ و بچار کا کام کرتے ہیں، اس میں انہیں اپنی توجہ ان کی بڑھ جائے گی، اگر وہ کلمات ادا کر رہے ہوں گے تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ 5 10 منٹ 15 منٹ کے بعد 2 منٹ کا وقفہ کر لیں، اور اس وقفے میں استغفر اللہ پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اور ذکر کے جو کلمات اس وقت ان کو یاد آ جائیں وہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد تھوڑا پھر کام شروع کر دیں۔ اس طرح بھی امید ہے کہ انہیں ایک اچھا موقع مل جائے گا کمانے کا۔ جس سے بھائی آپ نے جو بات پیش کی، ویسے تو یعنی روزمرہ جو حضرات بھی جو ہے صبح کے ٹائم پر ڈیوٹی کرتے ہیں، رات میں جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، تو جب وہ تھک جاتے ہیں، گردنوں میں درد ہوتا ہے، ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، تو تھوڑا وہ ریسٹ لے لیتے، حرکت کرتے ہیں، ادھر ادھر ہلتے ہیں، چائے پینے کے لیے اٹھتے ہیں۔ تو عام دنوں میں ہم جو ہے جب اس طرح جو ہے تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں تو پھر جو بہترین جو نصیحت آپ نے پیش کی صاحب بھائی کہ ایسی تاخیراتوں کے اندر جو بھی ہمارے بھائی بہنیں جو بھی ہیں اس طرح کی کسی کی ڈیوٹی ہے، مصروفیت ہے، ایسے حضرات و خواتین کے سامنے بہترین سنہری جو نصیحت آپ نے پیش کی صاحب بھائی کہ تھوڑی دیر ڈیوٹی میں مصروف رہیں، اس کے بعد تھوڑا وقت نکال کر تھوڑا سا آپ تو جیسے عام دنوں میں ریسٹ لیتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ، تھوڑا سا آرام جو کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو ذکر و اذکار کا موقع بھی ملے گا، تھوڑا آپ کو آرام بھی ملے گا، ساتھ ساتھ جو ہے ذکر، اذکار، دعا، توبہ، ان نیکیوں کا بھی جو ہے آپ کو موقع مل سکتا ہے، اور ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اگلا سوال مولانا کہ ہمارے ملک میں طاق راتوں میں لوگ انفرادی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کچھ مسجدوں میں علماء کرام دین کی باتیں سناتے ہیں جن سے ہماری اصلاح ہوتی ہے، کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟
اس سے ابھی کچھ پہلے بات جو ہے بھائی اور بہنوں کے سامنے پیش کی گئی کہ شب قدر سے ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے بات سے بھائی کہ کیا ان راتوں میں صرف انفرادی عبادت کی جائے، جیسے جو قیام کی نماز وہ تو اجتماعی ہوتی ہے، سب کے ساتھ مل کر جماعت سے ادا کی جاتی ہے، اگر جس کو یا جن حضرات خواتین کو موقع نہ ہو تو پھر اپنی اپنی جگہ پہ، گھر پہ، ڈیوٹی پر یا جو بھی جہاں ہو وہاں پر بھی عبادات انجام دے سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، تلاوت کا معاملہ صحیح ہے تو یہ تو انفرادی عبادات ہیں۔ اب اس کے اندر علماء کے دو رخ ہو گئے، تو اس میں دونوں جو رجحان ہیں ان میں تھوڑا سا غلو جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اس معنی میں کہ کچھ علماء ایسے ہیں جو جیسے ہی عشاء کی نماز ہو گئی تب سے لے کر جو ہے فجر تک جو ہے وہ مسلسل بیان کرتے رہیں، لوگ بیانات سننے میں مصروف رہیں، تو پھر یہ بھی جو ہے اس میں بھی یعنی بہت زیادہ غلو نظر آتا ہے۔ اور دوسری طرف کے بالکل جو ہے بیان نہ کیا جائے، درس نہ دیا جائے، لوگوں کو نہ سمجھایا جائے، تو اس میں بھی جو ہے غلو نظر آتا ہے۔ تو اعتدال کا راستہ یہ ہے صاحب بھائی کہ کچھ وقت جو ہے جیسے ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ لوگ ماشاءاللہ جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو عوام ہے صاحب بھائی، جیسے انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ کچھ دیر عبادت کرتا ہے، تھک جاتا ہے، ایک ہی عبادت میں لگا رہتا ہے، تو پھر اس کا دل اس عبادت میں نہیں لگتا ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اب شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، سڑکوں پہ گھومتے ہیں، دوستوں سے باتوں میں یعنی مصروف ہو جاتے ہیں، یا پھر یوٹیوب پہ جو ہے غیر ضروری جو ہے پروگرامز دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہم یہ کہیں گے کہ آپ مغرب کی فرض، پھر سنت، پھر عشاء کی فرض، پھر سنت، پھر جو ہے تراویح، قیام، جو بھی نمازیں ہیں، اور وتر کی نماز، ان میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ان کے علاوہ جو ہے آپ قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور ذکر و اذکار بھی کریں، دعا و توبہ استغفار بھی کریں، اور جو ہے تھوڑا وقت اگر کسی مسجد میں درس ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، دین کی تعلیم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر تقوی آتا ہے اور جو اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور جو دین سے دوری ہے، تو یہ غفلت جو ہمارے دلوں سے دور ہوتی، تو ایسا طریقہ اپنایا جاتا، اس میں کوئی برائی نہیں لگتی۔ اور اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے صاحب کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخراتوں میں آپ نے بیان کیا، یعنی باتیں آپ نے پیش کی، عشاء کے بعد بھی آپ نے باتیں پیش کی، اور آپ فجر کی نماز کے بعد بھی آپ نے بیان کیا، اور اسی طرح تاخراتوں میں بھی جو ہے آپ کے بیانات کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں ملتی ہے، جب پیارے نبی نے جو بتایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور تیسرے میں جو ہے مجھے بتایا گیا کہ لیلۃ القدر تیسرے عشرے میں ہے، تو یہ پیارے نبی کا بیان تھا۔ اسی طرح جو ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عبادہ بن صامت سے حدیث مروی ہے کہ ایک تاخرات تھی جس میں پیارے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے، اس کے بعد جو ہے آپ نے چاہا کہ شب قدر کے بارے میں کچھ ضروری معلومات بتا دیں، لیکن اس وقت دو صحابہ کرام کے آپس میں کسی مالی معاملے میں جھگڑا ہو رہا تھا کہ ایک صحابی نے قرض لیا، قرض کی ادائیگی میں وہ دیر کر رہے تھے، تو دوسرے صحابی مطالبہ کر رہے تھے، تو پیارے نبی جو ہے اس موقع پر آ کے کہنے لگے کہ خرجت لیخبرکم من لیلۃ القدر ولکن تلاحا فلان وفلان فرفعت عنی فعسى یکون خیرا لکم، کہ میں نکلا تاکہ تم لوگوں کے پاس جو ہے لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، لیکن دیکھا کہ دو افراد کے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اہم معلومات کو اٹھا لیا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بھلائی ہو۔ پھر آپ نے بتایا کہ آخری عشرے کی تاخراتوں میں، انہیں 5 تاخراتوں میں تلاش کرو، تو یہ بھی پیارے نبی کی طرف سے ایک بیان تھا، درس تھا۔ تو تھوڑا وقت اس طرح جو ہے اس میں بھی جو ہے دینی معلومات لوگوں کو پہنچانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں اگر استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو مکمل طور پر جو ہے پورا وقت اسی میں لگایا جائے کہ درس بیان لوگ سنتے رہیں، یہ بھی مناسب نہیں، اور جو ہے بالکل جو ہے اس میں سختی کرے کہ بالکل جائز نہیں، یہ سختی بھی جو ہے مناسب نہیں لگتی۔ تو اعتدال کا راستہ اپنایا جائے کہ تھوڑا وقت جو ہے انفرادی عبادت میں گزاریں، تھوڑا وقت اگر کسی جگہ پہ درس بیان ہوتا ہے وہاں پہ آپ حاضر ہو کر استفادہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور چونکہ آخری عشرہ بطور خاص اعتکاف کا عشرہ ہے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، تو اعتکاف سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ جی صاحب بھائی، پہلے اعتکاف جو ہوتا ہے اس کے اندر جو اہم جو معنی پایا جاتا ہے صاحب بھائی کہ دنیا کی تمام مصروفیات سے اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل متوجہ ہو جانا، یعنی دنیا کی تمام مصروفیات کو چھوڑ دینا کچھ دنوں کے لیے، 10 دنوں کے لیے سنت کا اعتکاف جو ہوتا ہے تو یہ افضل ہے۔ اور اس سے علماء نے جو سنت کا قرار دیا ہے کہ اعتکاف کرنا یہ مسنون ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، امت کو ترغیب دی، اور پیارے نبی کے ساتھ ساتھ امہات المومنین نے اعتکاف کیا، اور پیارے نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی امہات المومنین نے اعتکاف کیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے۔ اب آتی ہے بات سے بھائی
کہ اعتکاف کا مقام مرد ہو یا خاتون ان کے لیے کہاں پہ ہوتا ہے، تو مرد حضرات کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اعتکاف تو مساجد ہی میں ہوتا ہے، اور اس کی دلیل علماء نے پیش کی سیب بھائی جو آیت قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 187 کے اندر ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم لوگ جب مساجد میں اعتکاف کی حالت میں رہتے ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت مت کرو۔ اس آیت کو دلیل بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ اعتکاف جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ اعتکاف اور مساجد کو مربوط قرار دیا تو اعتکاف صرف مساجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ اب آتی ہے بات خواتین کے سلسلے میں، تو خواتین کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن راجح قول اکثر علماء کی تحقیق یہی ہے کہ چاہے خواتین ہو چاہے مرد حضرات، سب کا اعتکاف صرف مساجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ اس کی پہلی دلیل یہی آیت جو سورۃ البقرہ آیت 187 کے اندر بات بتائی گئی کہ اعتکاف مساجد میں ہو، اور دوسرا جو ثبوت ہمیں دوسری دلیل جو ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب پیارے نبی نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کی بیویوں نے، حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے، حضرت زینب نے، سب نے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے وہ خیمے بنا لیے، تو پیارے نبی نے اس وقت اپنا اعتکاف چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ نے اس اعتکاف کی قضا آپ نے کی۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ پیارے نبی نے اپنی بیویوں سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے گھر پر اپنے حجرے میں اعتکاف کرو، بلکہ آپ نے اس سال اعتکاف کو ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی دنیا سے جانے کے بعد آپ کی بیویاں جو ہے مسجد ہی میں اعتکاف کیا کرتی تھیں، لیکن خواتین کے اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ پردے کا مقام ہو، تحفظ کا مقام ہو، خوشبو نہ استعمال کریں، اور ان کے لیے کوئی خلل اندازی نہ ہو، اور ان کی وجہ سے مردوں کی وجہ سے خواتین کو خلل اندازی نہ ہو، تو پھر اعتکاف جو ہے مساجد میں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں جب یہ صورتحال نہ ہوتی، جو مخصوص حالت اس سال گزر رہی ہے، جو گزشتہ سال بھی تھی، اس سے پہلے اجازت تھی، اور انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ دوبارہ مساجد میں اعتکاف کی اجازت دی جائے۔ تو جن لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے یا پھر ایسی اجازت کی صورتحال ہو تب اعتکاف مساجد میں کیا جائے، اور اگر ایسی اجازت نہیں ہے تو پھر ہم اپنے بھائی اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ جن حضرات کو اعتکاف کی عادت تھی، اعتکاف کا جذبہ ہے، ایسے حضرات اپنے گھر پر ہی جو ہے جہاں پہ ماشاءاللہ نماز کے لیے جو جگہ مخصوص کی جاتی ہے وہاں پہ اپنا وقت نکالیں، اور وہیں پر جو ہے فرض نمازوں کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں اور ان کے علاوہ یعنی سنت کی نمازیں، نفل نمازیں اور قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، دیگر عبادات جو ہیں ان کے لیے زیادہ وقت لگائیں اور اپنے دل میں اعتکاف کا جذبہ رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے ہم لوگ اعتکاف کیا کرتے تھے، انشاءاللہ جب دوبارہ صورتحال بالکل بحال ہو جائے گی، دوبارہ جو امن و امان انشاءاللہ ہوگا، اور یہ جس وائرس کی وجہ سے جو ہے یہ پریشانی ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوگا، اور وہ حالات جب درست ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگ دوبارہ اعتکاف کریں گے۔ یہ نیت اگر ہے تو پھر ہمیں یہ بشارت دی جاتی ہے جو بھائی صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری صحابی سے مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ اگر کوئی بھی بندہ جو ہے سفر پہ چلا جاتا ہے یا پھر بیمار ہو جاتا ہے تو اس سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کی جو نفل عبادتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنے یہ میرا جو بندہ ہے اس کے حق میں، اس کے نام اعمال میں وہ تمام نیکیاں لکھ دو جو یہ بندہ جو ہے جب حضر کی حالت میں تھا، مقیم تھا اور مسافر نہ تھا، صحت مندی کی حالت میں تھا، تب جو نیکیاں کیا کرتا تھا فرائض کے علاوہ، وہ تمام نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں۔ تو اس طرح جو ہم اگر نیت رکھتے ہیں اور اس پر ہمیں بے چینی ہے کہ اب اس سے پہلے ہم اعتکاف کیا کرتے تھے اور انشاءاللہ آئندہ جب اعتکاف کی اجازت ہوگی اعتکاف کریں گے تو ہمیں نیت کا ثواب ملے گا، اور گزشتہ سالوں میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہم کو ابھی بھی ملے گا، اور امید رکھے کہ انشاءاللہ حالات بالکل درست ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اعتکاف کی جو سہولت ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اور چونکہ ماہ رمضان کے اختتام پر مولانا زکوٰۃ الفطر یا فطرہ یا فطرانہ مختلف اس کی اصطلاحات ہیں وہ دیا جاتا ہے، تو فطرے سے متعلق سوال یہ ہے کہ گھر میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، جیسے بچے ہیں یا بڑی عمر کے لوگ ہیں، تو کیا ان کی طرف سے بھی فطرہ دینا ضروری ہے، اور اس سال فطرے کی قیمت کتنی ہے؟ جس سے بھائی سب سے پہلے ہم اس بارے میں غور کریں گے کہ فطرے کے بارے میں جو تاکید آئی ہے
اس تاکید کی روشنی میں علماء نے فطرے کا جو حکم دیا ہے بتایا ہے کہ فطرہ جو ہے اسلامی فرائض میں سے ایک فرض کے طور پہ اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے صاحب بھائی کہ خود پیارے نبی کے الفاظ کو دہراتے ہوئے صحابہ کرام نے فطرے کے بارے میں جو فرمایا ہے، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاع من ارز صاع من شعیر۔ تو یہاں پر عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے فطرے کو فرض قرار دیا، چاہے وہ 1 صاع کے برابر چاول ہو، 1 صاع کے برابر جو ہو۔ تو معلوم ہوا کہ فطرہ فرض ہے۔ اب آتی ہے بات سے کہ کس کے اوپر فرض ہوتا ہے، تو صحابی فرماتے ہیں کہ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، چاہے وہ مسلمان غلام ہو یا آزاد، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا خاتون، ہر ایک کے اوپر فطرہ فرض ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں صحابہ علماء نے بات پیش کی کہ فطرہ جو ہے تمام مسلمان مرد و خواتین، بچے بوڑھے، چاہے وہ روزہ رکھتے ہوں، روزہ نہ رکھنے کے لیے ان کے پاس عذر ہو، وہ فدیہ دیتے ہوں، یا پھر چھوٹے بچے جن کے اوپر روزہ فرض نہ ہو، ہر حالت میں جو سے بھائی ہر ایک کی طرف سے فطرہ ادا کرنا، اسے علماء نے فرض قرار دیا، بشرطے کہ یعنی اس کے پاس جو ہے فطرہ ادا کرنے کی استطاعت اور حیثیت ہو۔ اب یہاں پر سے بھائی فطرے کے بارے میں علماء یعنی جو ہمارے بھائی بہن اس بات کو جان لیں کہ پیارے نبی نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی زبان سے فطرے کو جو فرض قرار دیا، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں۔ تو جو فطرہ ہے اس کے بارے میں رغبت جو ہے زیادہ ہو سکتی ہے، اور پھر فوری فطرہ ادا کرنے کے سلسلے میں جو ہے آگے بڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر حکمتیں بتائی گئی صاحب، ان میں سے جو حکمتیں ہیں، پہلی بات ابو داؤد کے اندر عبداللہ بن عباس سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، پیارے نبی نے فطرے کو فرض قرار دیا۔ تو انہوں نے جو حکمتیں بتائی کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ اس حدیث میں 2 حکمتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزے دار سے اگر روزے کی حالت میں کچھ کوتاہی ہو جائے، اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ روزے کا ثواب کم ہو جائے، گھٹ جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کا ڈر ہے، تو فطرہ جو ہے اس فطرے کی وجہ سے ان کوتاہیوں کو دھویا جاتا ہے اور روزے کو صاف کیا جاتا ہے، اور روزہ اللہ کے پاس قابل قبول ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے طعمۃ للمساکین، کہ ماشاء اللہ جو مالدار حضرات ہیں جن کے پاس عید منانے کی حیثیت ہے، وہ تو عید منا سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس جو ہے مالی حالت کی قلت ہے، یا پھر مالی کمزوری ہے، یا مال ہے ہی نہیں، تو جن کو ہم یعنی محتاج کہہ سکتے ہیں، محتاج و مساکین، ایسے لوگوں کی عید جو ہے مسکینی کی حالت میں اور بھوکے پیاسے اس طرح کی حالت میں نہ گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح مالدار مسلمان عید خوشی سے گزارتے ہیں، اسی طرح غریب مسلمان مرد و خواتین، بیوہ، یتیم، بچے بچیاں، تو یہ بھی جو ہے خوشی سے عید گزارے، تو ان کو جو ہے عید کے دن خوشی سے منانے کا موقع ملے گا۔ یہ 2 حکمتیں ہو گئیں۔ تیسری حکمت حدیث میں ملتی ہے طبرانی کے اندر کہ اغنوہم عن الطواف ھذا اليوم، اگر تم فطرہ دو گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ جن کے گھر میں یا تم یہ فطرہ پہنچا دو گے، تو وہ لوگ عید کے دن جو ہے لوگوں کے گھروں میں جا کر ہاتھ پھیلا کر مدد مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو مدد مانگنے کی مجبوری آنے سے پہلے فطرہ دے دو تاکہ ان کے گھر میں بھی عید کی خوشی رہے۔ اب چوتھی حکمت صاحب ہے، علماء نے بات پیش کی کہ اللہ رب العالمین نے ماشاءاللہ جن حضرات کو روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، روزہ مکمل کروایا، مہینہ مکمل کروایا، تو اس بات پر جو ہے مسلمان مرد و خواتین کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر گزاری زبان سے ہوتی ہے، اور شکر گزاری جو ہے فطرہ دے کر بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے فطرے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جس طرح مالداروں کے گھروں میں ماشاءاللہ یعنی جو مالدار اوسط درجے کے کوئی بھی مسلمان ہو، ان کے گھروں میں بچے بوڑھے اور ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، جوان سب لوگ، اسی طرح غریب لوگوں کے اندر بھی بچے بوڑھے جوان مرد و خواتین سب رہتے ہیں۔ تو اسی لیے الگ نہیں کیا گیا کہ فطرہ صرف جو ہے روزہ رکھنے والوں کے اوپر ان کی طرف سے دیا جائے، بلکہ فطرہ جو سب کی طرف سے دیا جائے۔ تو اس طرح جو ہے فطرہ بچے بوڑھے جو روزہ رکھتے ہیں ان کی طرف سے بھی، جو روزہ نہیں رکھتے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ان سب کی طرف سے فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ اور فطرے سے متعلق ہی مولانا ایک اور سوال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں فطرہ دینے کے لیے ملک میں اپنے گھر رقم بھیج دیتا ہوں، گھر والے اناج خرید کر رکھ لیتے ہیں اور عید کی نماز کے بعد لوگ آ کر فطرہ لے جاتے ہیں، کیا اس طرح ٹھیک رہے گا؟
جس سے بھائی فطرے کے بارے میں بڑی سخت تاکید آئی ہے. فطرے کا مقصد یہ ہے سے بھائی کہ جو مسلمان مرد و خواتین مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو ان کی عید جو ہے خوشی کے ساتھ گزر جائے. اگر ہم فطرہ عید کے بعد دیں گے تو شاید ان کے لیے اس سلسلے میں سہولت نہ ہو. اسی لیے پیارے نبی نے جو بات بتائی سے بھائی بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے. پیارے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں امارا بہا ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، کہ پیارے نبی کا حکم ہوا کرتا تھا کہ آپ حکم دیتے تھے کہ فطرہ جو ہے لوگ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے مستحقین تک پہنچا دیا جائے. اب یہاں پر صاحب بھائی ابو داؤد کے اندر ابن عباس کی جو روایت اس کے اندر مزید وضاحت اس طرح ہے کہ فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاۃ فانما هي صدقۃ من الصدقات. اگر کوئی جو ہے اس فطرے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو وہ جو ہے فطرہ اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا، اور اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد فطرہ پہنچاتا ہے تو وہ جو ہے ایک عام زکوٰۃ عام صدقہ بن جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فطرے کی جو خصوصی فضیلت ہے وہ فضیلت اسی وقت آپ کو حاصل ہوگی جبکہ فطرہ عید کی نماز سے پہلے مستحق مرد و خواتین تک پہنچا دیں. اور اگر آپ نے تاخیر کر دی، عید کے بعد آپ نے فطرہ دیا تو فطرہ تو معاف ہوتا نہیں ہے، فرض تو آپ کے ذمہ باقی رہتا ہے. تو عید کے بعد یعنی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت ہے، جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے وہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنے میں. تو مطلب یہ ہوا کہ عید کی نماز کے بعد جو ہے فطرہ مجبوری کی حالت میں یعنی جو فطرہ ساقط تو ہوگا لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا. یہاں پر صاحب یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے دن لوگوں کو محتاج غریب مرد و خواتین نہ ملیں. اسی لیے بخاری کے اندر عبداللہ بن عمر کی حدیث اس طرح بتائی گئی. عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے کہ عید کے دن وقت تنگ رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ محتاج مسلمان مرد و خواتین ملنے میں جو ہے دقت ہو، تو عبداللہ بن عمر عید سے 2 دن پہلے ہی جو ہے مستحق لوگوں تک فطرہ پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ ایک ذمہ داری ادا ہو، فطرے کی فضیلت حاصل ہو اور اندیشہ بھی ختم ہو جائے گا کہ فطرہ ادا ہوا نہیں ہوا، مستحق لوگوں تک پہنچا نہیں پہنچا. یہ تمام اندیشے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اور ایک بات صاحب یہاں پر جیسے آپ نے کچھ پہلے فطرے کی قیمت کے بارے میں جو سوال پیش کیا تھا صاحب بھائی، اس کے بارے میں علماء نے تحقیق پیش کی کہ فطرے کے بارے میں چونکہ پیارے نبی نے فطرے کو اناج کی شکل میں فرض قرار دیا تو اکثر علماء جو ہے فطرے کو اناج کی شکل میں دینے کو ہی اسی کو ضروری قرار دیتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ فطرہ اناج کی شکل میں دے دیں تاکہ لوگ جو ہے عید جو ہے خوشی سے منا سکیں، اور اگر پیسے آپ دیں گے تو پھر وہ جو ہے ایک عام صدقہ نہ ہو جائے اور پھر ان پیسوں سے لوگ جو ہے بچے کھلونے نہ لے لیں، لوگ پھر جو ہے غیر ضروری سامان نہ خرید لیں. تو فطرہ جو ہے اناج کی شکل میں دینے کو ہی علماء نے فرض قرار دیا. یہاں پر صاحب بعض علماء نے خاص طور پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بات پیش کی کہ اگر جو ہے فطرہ جو دینے والا وہ تو اناج کی شکل میں دینے کی کوشش کرے، لیکن جو فطرہ لینے والا ہے اس کے لیے کوئی مشقت ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ فطرے کی قیمت وہ لینا چاہے تو پھر فطرے کی قیمت بھی جو ہے اس کو دی جا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ آپ جو اناج کی شکل میں دیں. اور صاحب بھائی فطرے کی جو مقدار ہے اس پہ ہم توجہ دیتے ہیں. تو جو حدیث میں الفاظ میں حدیث میں ملتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ بخاری مسلم میں حضرت ابو سعید خدری سے حدیث مروی ہے کہ پیارے نبی کے دور میں ہم لوگ جو ہے فطرہ جو ہے 1 صاع کی مقدار میں نکالا کرتے تھے، چاہے وہ چاول سے ہو، چاہے جو سے ہو، چاہے گندم سے، چاہے منقع کشمش سے، چاہے کھجور سے. تو 1 صاع کو علماء نے بتایا سے بھائی کہ کچھ علماء نے 2.5 کلو گرام، بعض علماء نے 3 کلو گرام بتایا. تو تقریباً ہم یعنی زیادہ رکھتے ہیں کہ 3 کلو گرام کا حساب رکھتے ہیں کہ ایک فطرہ جو ہے 3 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے. تو گھر میں جتنے افراد ہر ایک کی طرف سے 3 کلو گرام کے برابر، گھر میں 1 فرد ہے تو 1 کلو، اور 2 ہے تو 6، 3 ہو تو 9 کلو گرام کے حساب سے فطرہ نکالا جائے. تو فطرے کی قیمت کے بارے میں صندوق الزکوٰۃ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ تقریباً گزشتہ سال کی بات ہے صاحب بھائی کہ 15 ریال جو ہے فطرہ 15 قطر ریال جو ہے مقرر کیا گیا. اس میں ڈاکٹر یوسف قرضاوی حفظہ اللہ کی تحقیق یہ ہوتی صاحب بھائی کہ جو فطرے کی قیمت ہے وہ ماشاء اللہ تقریباً ہم پڑھا کرتے تھے کہ شیخ قاضی بن محمود رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے اپنے دور میں 12 ریال کا ذکر کیا، پھر 15 ریال تک جو ہے اس کو بڑھایا گیا. تو دور حاضر میں چونکہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس بات کو بنیاد بنا کر موصوف حفظہ اللہ نے یہ بتایا کہ تقریباً آج کے دور کے لحاظ سے اگر آپ 25 ریال دیتے ہر ایک کی طرف سے تو فطرے کا حق ادا ہو سکتا ہے. تو 15 کم از کم ہے، 25 ریال جو ہے وہ
اس کی مقدار ایک بہتر انداز میں بتائی گئی ہے، تو آپ جو ہے یعنی کوشش یہ کریں کہ جو 25 ریال کا ہم نے ذکر کیا ہے اپنے ملک میں وقت سے پہلے بھیج دیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ جو فطرہ ہوتا ہے، آپ کا فطرہ، آپ کے گھر والوں کا فطرہ، تو جتنی بھی قیمت بنتی ہے اس سے جو ہے اناج خرید کر جو محتاج مسلمان مرد، خواتین، بیوہ وغیرہ ہیں تو ان لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس طرح اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، گناہوں کی بخشش ہوگی، مال کی صفائی ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی، اور ان دعاؤں کی وجہ سے جو ہے دنیا میں مال و دولت میں خیر و برکت اور اچھا خاتمہ، اور قبر میں راحت، اور آخرت میں عرش کے نیچے سایہ، اور پھر جہنم سے نجات مل کر جنت میں انشاءاللہ داخلہ مل سکتا ہے۔ جسے بھائی بإذن اللہ تعالی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ فطرے کے ساتھ ساتھ عید کا ذکر آیا کہ عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے، تو اگر آج کل ہی آپ رقم بھیج رہے ہیں تو آج بھی بھیج دیجئے تاکہ عید سے پہلے وہاں کی عید سے پہلے وہ مستحقین تک پہنچ جائے۔ اور عید سے متعلق سوال یہ ماننا کہ خواتین نماز عید گھر میں پڑھیں گی یا عیدگاہ میں جا کر پڑھیں گی؟ گھر پر عید کی نماز پڑھنے والی خواتین کی معلومات کے لیے عید کی نماز کا مسنون طریقہ بھی بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ اس صاحب یہاں پر ہم اس بات پہ توجہ دے سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے بارے میں بعض علماء نے اسے فرض عین قرار دیا، بعض نے واجب قرار دیا، بعض علماء نے سنت موقدہ قرار دیا۔ تو جمہور کی تحقیق ہے کہ سنت موقدہ ہے، پیارے نبی نے کبھی بھی عید کی نماز کو نہیں چھوڑا، اس کی تاکید آپ نے کی ہے۔ اور اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کو واجبات میں سے مانتے ہیں کہ یہ بہت اہم نماز ہے، اس کی ادائیگی پہ بہت ثواب ملتا ہے، اس کو چھوڑنے پر جو انسان جو ہے گنہگار بھی ہو سکتا ہے۔ اور صاحب جہاں تک مرد و خواتین ہے، دونوں کی عید کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مرد و خواتین سب کو چاہیے کہ عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں۔ لیکن اس سال چونکہ یہ صورتحال نہیں ہے، اس اجازت اب تک تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اجازت ملے تو عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھیں، اور اگر اجازت نہیں ہے تو جہاں کہیں جن کو اجازت ملے، جیسے مرد حضرات کو تو ماشاءاللہ مساجد میں عید کی یعنی نماز پنجگانہ نماز کی، اور اسی طرح 5 وقت کی نماز کی، اور اسی طرح نماز جمعہ کی ادائیگی کی سہولت ہے، اجازت ہے۔ لیکن اگر عید کی نماز کے بارے میں سہولت ہے، جہاں کہیں سہولت ملتی ہے تو جن کو جو سہولت ملتی ہے وہاں پہ جا کے ادا کریں۔ لیکن صاحب ہم صرف اسی سال کے لحاظ سے نہیں بلکہ عمومی بات پیش کریں گے۔ جی، اگر اس سال اجازت ملتی ہے تمام مرد و خواتین کو عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ بخاری و مسلم میں ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے، پہلے عید کی نماز پڑھاتے پھر آپ عید کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی مجبوری ہے تو عید کی نماز پھر جو ہے مساجد میں پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر مساجد میں بھی اجازت نہیں ہے یا پھر خاص طور پر خواتین کو جو اجازت نہیں ہے جو آج کل کے حالات کے لحاظ سے، تو مرد حضرات تو پھر جو ہے جہاں کہیں اجازت ہو وہاں پہ جا کے پڑھیں، اور خواتین اپنے گھر پر عید کی نماز پڑھیں گی، عید کی نماز کو نہ چھوڑیں۔ اس کے بارے میں صاحب بھائی جو حدیث میں ملتی ہے دلیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کی نماز جو جہاں ہے وہاں پہ عید کی نماز پڑھے گا، ان کی دلیل جو ہے یہ ہے کہ ھذا عیدنا اہل الاسلام، وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، پیارے نبی کا یہ قول ہے کہ جو عید ہے تو عید سے مراد امام بخاری عید کا دن، عید کی نماز، عید کی خوشیاں، ان تمام کو جو ہے وہ عید کے لفظ میں وہ شامل کرتے ہیں کہ پیارے نبی نے جب اس عید کو سارے مسلمان مرد و خواتین کے لیے عام لفظ آپ نے استعمال کیا، اس میں مرد و خواتین سب کے سب شامل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ام عطیہ اس صحابیہ سے بات مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں عید کی نماز کے لیے مرد حضرات کے ساتھ ساتھ تمام خواتین کو، چھوٹی بچیاں، بڑی لڑکیاں، خواتین شادی شدہ، غیر شادی شدہ، کنواری لڑکیاں، یہاں تک کہ جو خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہو، ان کو بھی آپ نے عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا، تاکہ جو خواتین پاک و صاف ہو وہ تو عید کی نماز پڑھیں گی، لیکن جو خواتین حیض و نفاس کی حالت میں ہو وہ تو عید کی نماز نہیں پڑھیں گی۔ لیکن اس بات کا ذکر آپ نے فرمایا یکبرن بتکبیرہم ویدعون بدعائہم ویشہدن الخیر ودعوت المسلمین، تو پیارے نبی نے بڑی پیاری بات بتائی کہ جس طرح مرد حضرات جو ہیں یا جو خواتین پاک و صاف حالت میں ہے، وہ خواتین جو ہے عید کی نماز پڑھتی ہیں، تو حیض و نفاس کی حالت میں بھی خواتین جب عیدگاہ میں جائیں گی تو عیدگاہ میں سب کے ساتھ وہ بھی پست آواز میں تکبیر کہیں گی، عید کی خوشیوں میں شریک ہوں گی، عید
عید کے دن جو رحمت اللہ کی نازل ہوتی تو اس رحمت سے بھرپور استفادہ کریں گی، اور عید کے دن جو دعائیں ہوتی، دعاؤں سے مراد جو خطیب صاحب جو ہے خطبے میں دعائیں کریں گے، اس میں ان دعاؤں کے اندر مردوں کے ساتھ ساتھ دیگر خواتین کے ساتھ ساتھ ایسے حیض و نفاس کی خواتین بھی انشاءاللہ شریک و شامل ہوں گی۔ اسی لیے پیارے نبی نے تمام کو کہا، تمام کو حکم دیا کہ عید کی نماز جو عیدگاہ میں جا کے پڑھیں، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس سال اگر اس طرح کی اجازت نہیں ہے تو خواتین اپنے گھر پر عید کی نماز پڑھیں۔ اور سے بھائی عید کی نماز کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي بَيْتِهَا، کہ خاتون اپنے گھر پر عید کی نماز پڑھے گی، شہر والے شہر میں بس، اور اسی طرح قصبے والے قصبے میں، گاؤں والے گاؤں میں، اور جو مساجد میں رہنے، جو مساجد میں پہنچنے والے مساجد میں نہ پہنچنے والے، جو شخص جہاں ہو وہاں پہ عید کی نماز پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مریض اگر ہسپتال میں ہے وہاں پہ نماز پڑھے، مسافر اگر سفر کی حالت میں جہاں کہ عید کی نماز کا موقع ملتا وہاں پہ عید کی نماز پڑھے، کوئی بھی عید کی نماز کو نہ چھوڑے۔ امام بخاری کی تحقیق ہے، تو انہوں نے بہت سارے دلائل پیش کیے۔ مطلب یہ ہوا کہ خواتین اپنے اپنے گھر پہ عید کی نماز پڑھیں، اگر کئی خواتین جمع ہو تو یہ خاتون ان کو جماعت سے نماز پڑھائیں، اور اگر کوئی خاتون، ہر گھر میں ایک ہی خاتون رہتی، تنہا جو ہے وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہاں پر صحیح عید کی نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عام نمازوں کی طرح ہے، جس طرح عام نمازوں کے شرائط سے بھائی جو شرائط ہے، مثال کے طور پہ باوضو ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، اس طرح جو ہے، اور جو نیت ہے، اور اسی طرح نماز کے ارکان، شرائط، فرائض، واجبات، حقوق، آداب، ان کی پابندی کریں۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عید کی نماز جو ہے جہری ہوتی ہے، جیسے بالکل فجر کی نماز کی طرح سے بھائی، جیسے فجر کی 2 رکعت نماز یا پھر جو جمعہ کی نماز جو ہوتی اس طرح ہوتی ہے۔ البتہ اس عید کی نماز کی زینت ایک یہ ہے جو مسند احمد و ابو داود کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ سے اور عمر بن شعیب سے، ان دونوں سے جو حدیث مروی ہے، تو ان روایت کو جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ عید کی نماز کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہم دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پہلی رکعت میں 7 جو ثنا کی دعا پڑھنے کے بعد جو ہے 7 دفعہ اللہ اکبر اس طرح 7 دفعہ کہیں۔ اس کے بعد جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت اگر یاد ہو، سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، وہ سورت یاد نہیں تو کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کیا جائے، دونوں سجدے کیے جائیں، اس کے بعد پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر 5 دفعہ زائد تکبیرات کہی جائیں، تو 5 زائد تکبیرات ہونے کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد اگر یاد رہے تو اللہ تعالیٰ حدیث الغاشیہ یہ سورت پڑھیں، اور اگر یہ سورت یاد نہیں تو جو سورت پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اس کے بعد 1 رکوع 2 سجدے کر کے نماز ختم کریں۔ اور جو ہے اس طرح گھر میں اگر خواتین نماز پڑھتی ہوں تو خطبہ جو ہے عید کا خطبہ خود معاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھائی کہ خواتین جو ہے، مرد حضرات، خواتین سب کے لیے عید کی نماز کا ایک ہی طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے نماز عید چھوٹ جاتی ہے تو کیا نماز عید تنہا پڑھی جا سکتی ہے، اور کیا نماز عید کی قضا بھی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں صرف اختصار کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے، جیسا کہ ہم نے کہا، امام بخاری اور اسی طرح امام عبدالرزاق، امام ابو بکر ابن شیبہ، ان تمام علماء نے یہ بات پیش کی کہ عید کی نماز کی قضا ہوتی ہے۔ جس طرح عید کی نماز جو ہے، اگر کوئی بندہ عید کی نماز کے لیے نہیں پہنچ پایا، ڈیوٹی کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کوئی خاتون جو ہے حیض و نفاس سے پاک و صاف ہونے میں تاخیر کی وجہ سے، یا پھر کسی کو اطلاع دیر سے ملی، زوال آفتاب کے بعد جو ہے، یعنی ظہر کی اذان ہونے کے بعد اطلاع ملی، تو ان تمام لوگوں کے لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جیسا کہ جو تابعین امام ابراہیم نخعی اور امام حسن بصری، امام محمد بن سیرین، امام عطا، یہ تمام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا، خاص طور پر انس بن مالک جو ہے، جو عراق کے بصرہ نامی شہر میں بس گئے تھے، جب عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں نہیں آ پاتے تو اپنے گھر پر ہی، اپنے گھر کے آنگن ہی میں اپنے گھر کے تمام لوگوں کو جمع کرتے، اور ان کے آزاد کردہ غلام تھے جو کہ ماشاءاللہ انہوں نے قرآن کو یاد کیا، وہ قابل تھے، ان کا نام عبداللہ بن عتبہ تھا، ان کو کہتے کہ عید کی نماز پڑھاؤ۔ تو عید کی نماز جو ہے، اگر کوئی یعنی لوگ نہیں پہنچ سکے تو اپنے اپنی جگہ پر، چاہے وہ گھر پہ ہو، عیدگاہ میں تاخیر سے آئے تو وہ قضا بھی کر سکتے ہیں، بلکہ قضا کریں۔ اگر کوئی بندہ گھر پہ عید کی نماز پڑھیں اور تاخیر سے عید کی نماز ہو چکی ہے تو تنہا عید کی نماز پڑھیں، یا کئی لوگ جمع ہوئے تو کئی لوگ مل کر عید کی نماز پڑھیں، اسی طرح پڑھے جس طرح امام صاحب جو ہے 12 زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نماز پڑھاتے ہیں۔ یہاں پر سے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ عید کی نماز کے بعد خطبہ جو ہے
جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو پھر جو لوگ تنہا نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ نماز پڑھے، دیر سے آنے والے قضا کریں، ان کے لیے خطبہ خود بخود معاف ہو جاتا۔ ویسے بھی پیارے نبی نے بات بتا دی، اب یعنی ابو داؤد کی حدیث ہے، عید کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے کہا کہ ہم خطبہ دیں گے، اور اگر کسی کو موقع ہے خطبے میں بیٹھے، کسی کے پاس جو ہے موقع نہیں ہے، کوئی مصروفیت ہے، تو وہ لوگ جو ہے خطبہ سنے بغیر بھی جا سکتے ہیں۔ اس طرح خطبہ جو ہے یہ مستحب ہے، تو خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ اور اگر صاحب کسی کی عید کی نماز جو ہے چھوٹ گئی، جیسا کہ پیارے نبی کے دور میں ایسا ہوا کہ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے بعد اطلاع ملی کہ یہ قافلہ جو ہے مدینے کے باہر سے آ کے کہا کہ کل شام کو ہم نے چاند دیکھا ہے مدینے کے باہر، اس بات کو بنیاد بنا کر پیارے نبی نے مدینے والوں سے کہا کہ ہم لوگ جو ہے آج روزہ توڑ دیں گے، کیونکہ کل شام کو عید کا چاند نظر آ چکا ہے اور آج عید منانی چاہیے، لیکن چونکہ عید منانے کا موقع نہیں، کیونکہ تاخیر ہو گئی، آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج روزہ توڑ دو، کل صبح پھر ہم لوگ عید کی نماز منانے کے لیے عیدگاہ جائیں گے۔ اس طرح اگر عید کے بارے میں، چاند کے بارے میں اطلاع اگر ظہر کی نماز کے بعد اطلاع ملتی ہے تو پھر شام میں عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ دوسرے دن سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہونے کے بعد عید کی نماز جو پڑھی جائے گی۔ عید کی نماز کا وقت صاحب بھائی جو وقت ہوتا ہے سورج طلوع ہو کر کچھ بلند ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی اذان سے 20 منٹ پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت کیا ہے، اور کیا وہ الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں یا اکٹھے رکھنا ہوں گے؟ یہ صاحب بھائی بے شک بڑی اچھی بات ہے کہ عید کا دن گزر جانے کے بعد ہم روزوں کو نہ چھوڑ دیں اور جو ہے نفل روزے، مسنون و مستحب روزے، ان کی پابندی کریں۔ تو ہم اختصار کے ساتھ یہ کہیں گے صاحب بھائی کہ ماہ شوال کے روزوں کے بارے میں حدیث جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری سے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں اگر کوئی بھی شخص جو ہے ماہ رمضان کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس نے گویا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کسی کے ماہ رمضان کے روزے کسی نے رکھے ہوں، پھر ماہ شوال کے 6 روزے وہ رکھتا ہے، تو گویا کہ اس نے ساری زندگی اس نے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے روزے کا ثواب اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو شوال کے روزوں کے بارے میں سے یہ بتانا ہے، ہم بتا سکتے ہیں کہ عید کے دن جو عید الفطر ہے شوال کی پہلی تاریخ، اس تاریخ کو تو روزہ رکھنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں۔ اس کے بعد شوال کی 2 تاریخ سے لے کر جو ہے شوال کا مہینہ ختم ہونے تک جو ہے ماہ شوال کے 6 روزے کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، چاہے وہ مسلسل رکھیں یا الگ الگ رکھیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ جس کو جیسی سہولت ہو اس کے مطابق یہ روزے رکھ کے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس اجر سے استفادہ کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور ماہ شوال کے روزوں کے بعد پھر اس سے متعلق ہی کہہ لیں کہ سوال یہی ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ افراد کے روزے یا بطور خاص خواتین کے روزے جو چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کی قضا سے پہلے کیا شوال کے روزے رکھے جائیں یا پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے اور بعد میں شوال کے روزے رکھے جائیں؟ اس بارے میں علماء کے 3 الگ الگ اقوال ہیں، تو ہم یہ بات اچھی طرح پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ کہ کوشش یہ کریں کہ جو روزے چھوٹ گئے ہیں، فوت شدہ روزے، جو قضا روزے، فرض روزے ہیں، ان کے بارے میں تو بندے کا محاسبہ ہوتا ہے، مرد ہو یا خاتون، لیکن نفل روزوں کے بارے میں محاسبہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ گنہگار نہیں ہوتا۔ تو فرض روزوں کے بارے میں چونکہ خاص طور پہ محاسبہ ہوگا، زیادہ ثواب ان پر ملے گا، تو کوشش یہ کرے کہ پہلے فرض روزوں کی قضا کی جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی مرد یا خاتون یہ سوچے کہ ہم پہلے شوال کے روزے رکھ لیں گے مثلا، تو یا نفل روزے رکھے مثلا، اس کے بارے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ ایک قول جو ہے جو حنبلی مسلک کا، وہ کہتے ہیں کہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ فرض کے روزے آپ کے ذمے ہوں اور رمضان کا مہینہ مکمل ہوا نہیں، تو پھر کیسے آپ نفل روزے رکھیں، شوال کے روزے کیسے رکھیں گے؟ تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی جو احادیث میں بتائی گئی۔ ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول جو صاحب حنفی علماء کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ رکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ تو جمہور کہتے ہیں بھائی جیسا کہ اس قول پہ ہمیں اطمینان ہے کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ آپ جو ہے ماہ رمضان گزر جانے کے بعد پہلے قضا روزوں پہ توجہ دیجیے، کیونکہ زندگی کا کیا پتہ، اور پھر جتنی تاخیر ہوگی پھر جو ہے ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ تو اسی لیے کوشش یہ کرے، بہتر یہ رہے گا کہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا پہلے مکمل کر لیں۔ جی۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے پہلے شوال کے روزے رکھتا ہے کہ شوال کا مہینہ گزر جائے گا تو پھر یہ فضیلت ہمیں نہیں ملے گی۔ اور قضا روزوں کے بارے میں صحیح جو بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے جو روزے چھوٹ جاتے ماہ رمضان کے، تو وہ قضا جو ہے آنے والے رمضان سے پہلے شعبان میں جو ہے ان روزوں کی قضا وہ کیا کرتی تھی 11 مہینوں کے بعد، تو یعنی تقریباً 10 ماہ کے بعد۔ تو اس طرح جو ہے جو فرض روزے چھوٹ گئے ان کی قضا میں چونکہ زیادہ موقع ہے، لیکن جو نفل روزوں کے لیے جو وقت دیا
گیا شوال کے روزوں کے لیے تو وہ فضیلت ماہ شوال سے ہی ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے جمہور کہتے ہیں اگر کوئی خاتون یا کوئی بھی مرد جو جن کے ذمہ فرض روزے باقی ہوں، اگر وہ حضرات شوال کے روزے رکھ لیتے ہیں اور پھر فرض روزوں میں جو ہے تاخیر کرتے، اس میں حرج تو نہیں، لیکن افضل و بہتر طریقہ نہیں ہوتا. پہلے قضا روزوں کی تکمیل کریں پھر شوال کے روزے رکھیں تو یہ بہتر رہے گا، تاکہ اطمینان بھی ہو اور جو ثواب کی جو بشارت دی گئی اس کے بارے میں جو ہے مکمل ہم استفادہ انشاءاللہ کر سکیں. جیسے جزاکم اللہ خیر. مولانا، سامعین کی طرف سے آنے والے سوالات تقریباً پورے ہو چکے ہیں. یہاں ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے اور آپ اس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے کہ پوری دنیا اس وقت جس وائرس کی شکار ہو رہی ہے یا شکار کر دی گئی ہے، دونوں نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. کون اس کا ذمہ دار ہے یا ذمہ دار نہیں ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ، لیکن اس وبا سے، اس بیماری سے، اس وائرس سے نجات پانے کے لیے ہمیں اس مبارک مہینے میں دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. جہاں ہم دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں وہاں دوسروں کے لیے کرتے ہیں، اس میں بھی پھر بطور خاص اپنے بعد اپنے رشتہ داروں، بھائی بہنوں، ان کے بعد پھر امت مسلمہ، بطور خاص امت مسلمہ کے وہ افراد یا وہ قومیں یا وہ علاقے جہاں کے مسلمان ان دنوں سخت مصیبتوں کے شکار ہیں. ان میں کئی علاقوں کے نام آپ جانتے ہیں، فلسطین ہے، افغانستان ہے، میانمار ہے، کشمیر ہے، اسی طرح فلپین کے کچھ علاقوں میں بھی ابھی تک صورتحال بہتر نہیں ہوئی ہے. انفرادی طور پر بھی آپ اگر کسی علاقے کے بارے میں جانتے ہوں، یمن کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ابھی تک چل رہا ہے، وہ حل نہیں ہوا. صومالیہ میں کافی پریشانیاں ہیں. گویا کہ پوری دنیا میں ہر طرف اگر مصائب اور مشکلات کی شکار اگر کوئی امت ہمیں نظر آتی ہے تو وہ امت اسلامیہ ہے. امت اسلامیہ سب سے زیادہ مصائب اور مشکلات کی شکار ہے. ان مشکلات سے نکلنے، اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں تخفیف اور کمی اور خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی جائیں، اور اس کے بعد پھر یہ جو کورونا آیا ہوا ہے اس سے نجات کی دعا کی جائے. آپ اس میں کیا مزید اضافہ فرما سکتے ہیں محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب؟ جیسے بھائی اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے مختصر انداز میں جو ہے بہت ساری قیمتی باتیں بتا دی، اور مزید اس میں جو ہے کوئی بات پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ امت کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ اللہ کے دربار سے انعام و اکرام لیتے ہیں، اور غم بھی ہوتا ہے کہ مہینہ اب گزر جائے گا، یہ روزے اور نیکیاں کمانے کا موقع پھر آنے والے سال ہمیں موقع ملے گا یا نہیں پتہ نہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے عید کا دن افسوس کا دن ہے جنہوں نے ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور شیطان کے لیے جو ہے غصے کا دن ہے کہ اس نے 11 مہینے مسلمانوں پہ محنت کی، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان جو ہے شیطان کے دشمن بن کر اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہم اس دوستی پر، اللہ کی دوستی پر برقرار رہیں، دوبارہ جو ہے شیطان سے دوستی نہ کرے، تو اس طرح استقامت کا جو ہے اظہار کرے، استقامت جو پہ ثابت قدم رہیں. اور دعا کے بارے میں صاحب بہت اہم بات ہے آپ نے پیش کی کہ دعاؤں پر توجہ دی جائے، خاص طور پر یہ مہینہ دن رات آخرات جو ہے یہ سب جو ہے دعاؤں کا موقع ہے، دعاؤں سے بھرپور استفادہ کریں. اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ صاحب بھائی کے دعاؤں کے بارے میں جو حدیث ہم نے پیش کی، ایک تو ابن ماجہ میں حضرت سلمان فارسی سے اور ترمذی میں حضرت ثوبان سے جو احادیث مروی ہیں جن میں پیارے نبی نے جو بتایا کہ دعا کو تبدیل کرنے کی جو طاقت ہے، وہ یعنی تقدیر کو تبدیل کرنے کی طاقت جو ہے وہ دعا کے اندر ہے. تو دعا سے بھرپور استفادہ کریں. اور اس کے بعد سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات پیش کی کہ استغفار کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی قوم کے اوپر عذاب آنے کا امکان ہو تو اس عذاب کو بھی، سزا کو بھی ہٹا دیتا ہے. ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو آپ بار بار توجہ دلاتے صاحب ہے کہ استغفار کو جو ہے اس کی عادت بنا لے کہ استغفار کی وجہ سے انسان کا خود بھی فائدہ ہوتا، گناہ معاف ہوتے ہیں، روزی میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے. تو خود اپنی اوپر سے نہیں بلکہ ساری امت کے اوپر سے بھی یہ پریشانی انشاءاللہ دور ہو سکتی ہے. تو ساری کی ساری امت کو چاہیے کہ صاحب بھائی کہ اس سلسلے میں توجہ دیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ یعنی جو پریشانی امت پہ یا امت کے اوپر جو پریشانیاں لاحق ہیں ان کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں، تاکہ جو ہے امت کے لیے دوبارہ انشاءاللہ امت محمد یا امت اسلامیہ کے لیے انشاءاللہ خوشیاں حاصل ہوں اور یہ پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرن. بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العمری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب عطا فرمائے. سامعین، اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہم دونوں ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔